آپ سے پوچھا گیا کہ من الکریم، باعزت کون ہے؟ تو آپ نے کہا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب نے اسحاق ابن ابراہیم، شریف کا بیٹا، باعزت کا پوتا، باعزت، یہ سارے پورے سلسلے ارشاد فرمائے۔ الکریم ابن الکریم، خاندانی معزز و شریفوں کی یادگار۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ایک مقام۔ دوسرا مقام حضرت یوسف کا خواب دیکھنا۔ تیسرا مقام حضرت یعقوب کے خواب کی تعبیر نہ دینا۔ چوتھا مقام بیٹوں سے خطرہ محسوس کرنا۔ پانچواں مقام بیٹوں کو پتہ چل جانا۔ چھٹا مقام بھائیوں کا یوسف کے خلاف سازش کرنا۔ ساتواں مقام یوسف علیہ السلام کو ہیلے حوالے سے لے چلنا۔ آٹھواں مقام ان کا جھوٹا لہو لگا کے حضرت یعقوب کو تسلی دینا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ نواں مقام قافلے والوں نے یوسف کو باہر نکالا۔ دسواں مقام یہ لوگ پہنچ گئے اور ان کو بیچ ڈالا۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ دسواں مقام عزیز مصر کا حضرت یوسف کو خریدنا۔ 11واں مقام عزیز مصر نے بیوی کو تاکید کی اکرمی مثواہ، بہت عزت کا لڑکا ہے، بڑی کامیاب نشانیاں ہیں، بہت خیال رکھنا، عام غلام نہ سمجھنا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں ہونہار بروے کے چکنے چکنے پات، وہی نروڑ کے اڑنے کی معلومی گی۔ کتنے مقام ہوا؟ تو 13واں مقام عزیز مصر کی بیوی کا ان پر عاشق ہونا، اور 14واں مقام حضرت یوسف کو تنگ کرنا۔ 15واں مقام یوسف علیہ السلام کا بال بال بچنا۔ 16واں مقام زلیخا مصر کی بدنامی ہونا۔ 17واں مقام بدنامی کو دور کرنے کے لیے دعوت کرنا۔ 18واں مقام خواتین مصر کا زلیخا سے بڑھ کر یوسف کے حسن کا فریفتہ ہونا۔ 19واں مقام ان کی انگلیاں کاٹنا۔ 20واں مقام زلیخا کی دھمکی اور حضرت یوسف کا جیل جانا۔ 21واں مقام جیل کے لوگوں کا حضرت سے متاثر ہونا۔ 22واں مقام 2 جیلیوں کے خواب کی زبردست تعبیر دینا اور وہ جو کہ تو سامنے آنا۔ 23واں مقام جو شخص رہا ہو رہا تھا اس سے کہنا کہ بادشاہ کو جا کے کہو بے گناہ آدمی جیل میں۔ آئے ہائے، بجرم عشق تو ہم میں کشیدہ غوغائے، بجرم عشق تو ہم میں کشیدہ غوغائے، تو نیز بر سر باما مدی تماشائے، ویو پدکلی تومت شما بل میں جانان پر ہزاران لومین۔ کتنے مقام یاد رکھنے پڑے ہیں؟ 24واں مقام بادشاہ مصر کا خواب دیکھنا۔ 26واں مقام تعبیر کے لیے حضرت یوسف سے رجوع کرنا۔ 27واں مقام بادشاہ مصر اور یوسف کا مکالمہ۔ 28واں مقام بادشاہ کا بری طرح متاثر اور برگزیدہ شخصیت سے متاثر ہونا۔ 29واں مقام حضرت یوسف کا خزائن مصر کا مطالبہ، اور 30واں مقام بادشاہ نے اختیارات مصر حضرت کے حوالے کیے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ
اللہ فرماتے ہم جب احسان کریں کمزور کو اوپر لاتے. وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ. دنیا کے تاج و تخت دے دیتے ہیں اور کائنات کو ان کا مطیع بنا لیتے ہیں. وہی خدای چه مہربان شی بندن دے چستومان شی. تکلیفوں کی راتیں گزر گئی نا. بادشاہت مصر پر یوسف متمکن ہو گئے اور وہ ظلمتوں کی راتیں سب ختم ہو گئے. 31واں مقام حضرت یوسف کا 7 سالی کے لیے تیاری کرنا. 32واں مقام پوری دنیا کو راشن تقسیم کرنا. 33واں مقام شام میں حضرت یعقوب کے گھر سے لوگوں کا روانہ ہونا. کتنے ہوئے؟ 35واں مقام برادرانی یوسف کا مصر پہنچنا. 36واں مقام حضرت کا ان کو پہچاننا اور اہل شام کی خیریت معلوم کرنا. 36ویں مقام میں حضرت کی درخواست کہ برادر بنیامین کو لے آنا اور ان کی معذرت و آمادگی. 37ویں مقام میں بنیامین کا وہاں پہنچنا اور حضرت کا ان کو حیلے شرعیہ سے روک لینا. 38واں مقام حضرت یعقوب کا خط یوسف کے نام. 39واں مقام حضرت یوسف کا اپنے آپ کو ظاہر کرنا. 40واں مقام سارے شامیوں کا مصر کی حکومت میں اور حضرت کے ہاں مہمان ہونا. عجیب قصہ ہے. نحن نقص علیک احسن القصص. ہم بیان کرتے ہیں آپ کو بہترین بیان. اور یہ بہترین بیان اس لیے ہے کہ اس میں احوال ہے، پیغمبروں کے خاندان کا حال، خوابوں کا حال. معصوم بچوں کا خواب بھی سچا نکلتا ہے. نعمت جب ظاہر ہو جاتی ہے تو حواسد پیدا ہو جاتے ہیں. حسد کا بیان. حسد اتنا زیادہ کہ بھائی بھائی کو قتل کر لیتا ہے. اور مسافروں کے قافلوں کا حال، انسانوں کے خرید و فروخت کا حال، بادشاہوں کا غلاموں سے متاثر ہونے کا قصہ، بادشاہوں کی بیویوں کا غلاموں پر عاشق ہونا. عشق اور محبت ملامت سے بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی.